السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تمام تر سیکیورٹی خدشات کے باوجود وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ پنجاب حکومت نے فنڈز جاری کر دیے ہیں، وفاقی کابینہ نے فوج کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے، اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت تو پہلے ہی فنڈز جاری کر چکی ہے، اور الیکشن کمیشن جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی کارروائیاں بھی کر رہا ہے۔ ایک ریٹرننگ افسر کے خلاف کارروائی کر کے اس کو معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ اس پر ثابت ہوا کہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ڈیرہ اسماعیل خان کے ریٹرننگ افسر جو ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بلدیاتی جو افسران ہیں یا بلدیاتی جو حکومتیں ہیں لوکل گورنمنٹ کی، ان کے حوالے سے بھی شکایات آ رہی تھی مختلف علاقوں سے کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں، کونسلرز حضرات اور یو سی چیئرمین حضرات، ٹاؤن چیئرمین، ان کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی پسند کی سیاسی جماعت کی کمپین چلائی جا رہی ہے، تو وہ اثر انداز ہو رہی ہیں اپنے اپنے علاقے میں۔ یقینی طور پر وہ خود منتخب ہوئے ہیں تو وہ کیسے نہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے آج ہی ان کے حوالے سے بھی مراسلہ جاری کیا ہے، خط لکھا ہے صوبوں کو، تمام چیف سیکرٹریز کو، تمام صوبائی الیکشن کمشنرز کو، کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جہاں جہاں بلدیاتی نمائندے کمپین کریں تو ان کو روکا جائے، اور ان کے خلاف جو تعدیبی کارروائی ہوتی ہے وہ بھی کی جائے، اور جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں ان کو بھی الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو پنجاب 4-5 خبریں یہ شیئر کروں گا۔ پنجاب نے حکومت نے 4,18,55,00,000 روپے کے فنڈز جو ہیں تقسیم کر دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کی منظوری پر وزارت خزانہ نے یہ تقسیم کیے ہیں، اور وزارت خزانہ کی دستاویزات کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں، آرمی اور رینجرز کے اخراجات اور ممکنہ اضافی اخراجات کے مد میں ڈپٹی کمشنرز کو آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹس میں 2,99,20,00,000 روپے کے فنڈز دے دیے گئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحبان کو پنجاب کے حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے 99,22,00,000 روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ آرمی اور رینجرز کی سیکیورٹی ڈیوٹیوں کے اخراجات کی مد میں 1,50,00,000 روپے دے دیے گئے ہیں، جبکہ ممکنہ اضافی اخراجات کی مد میں 50 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ پولیس کے اہلکاروں کو اخراجات کی مد میں آئی جی پنجاب کو 1,19,33,00,000 روپے کے فنڈز دے دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ڈیوٹیوں پر 2,22,747 اہلکار مامور ہوں گے، یہ پنجاب میں، جس میں 1,30,000 پولیس جوان، جبکہ آرمی اور رینجرز کے دستوں پر مشتمل 92,747 اہلکار حساس مقامات پر ڈیوٹیاں دیں گے۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب کے الیکشن کے لیے 3 ارب نومبر سے فروری کے بجٹ، جبکہ بقایا 1,18,50,00,000 روپے بطور سپلیمنٹری گرانٹ سے دیے گئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک خبر آئی ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے علم میں آیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے، جاری کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے علم میں آیا ہے کہ مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندگان اور اہلکاران امیدواروں کی انتخابی مہم کے دوران افرادی قوت اور حکومتی مشینری کو فراہم کر کے ان کے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، جو کہ تمام امیدواران کو یکساں مواقع فراہم کرنے اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے ضمن میں آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام صوبائی چیف سیکرٹریز اور صوبائی الیکشن کمشنر صاحبان کو بذریعہ مراسلہ حکم دیا ہے کہ تمام مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندے اور اہلکاران کو متنبہ کیا جائے کہ وہ مذکورہ بالا عمل سے باز رہیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کو بھی انتخابی مہم کی سخت نگرانی کرنے اور ضابطۂ اخلاق کی ضابطے کی کارروائیوں پر انضباطی کارروائیاں کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے ایک اور خبر جو ڈیرہ اسماعیل خان کے RO کو ریٹرننگ افسر کو معطل کیا گیا ہے، وہ خبر یہ تھی کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمارے علم میں آیا ہے کہ NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان، جہاں سے مولانا فضل الرحمان، فیصل کریم کنڈی اور وہ جو شہد والی سرکار ہیں PTI کے علی امین گنڈا پور، یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ وہ حلقہ ہے۔ وہاں پہ ریٹرننگ افسر نے مبینہ طور پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے حلقے کے ایک امیدوار کا انتخابی نشان بلا جواز تبدیل کیا۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ابتدائی تحقیقات کرائی، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مذکورہ ریٹرننگ افسر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ ریٹرننگ افسر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بھی ہے، ان کو تبدیل کرتے ہوئے سید گلفام عباس شاہ، جو بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر F&P ڈیرہ اسماعیل خان ہیں، ان کو NA 44 میں بطور ریٹرننگ افسر تعینات کر دیا ہے، اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مذکورہ ریٹرننگ افسر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی فوری معطلی اور اسے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے مذکورہ افسر کے خلاف باضابطہ انکوائری کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جو 6 روز میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کی پابند ہوگی۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ PTI کی خبر، اچھا اسی طرح وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے عام انتخابات میں، یہ گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا، کہ عام انتخابات میں فوج، رینجرز اور دوسری سول آرمڈ فورسز لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے حساس حلقوں میں بطور کوئک ریسپانس فورس فرائض سرانجام دیں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2,77,000 فوجی اہلکار مانگے تھے۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جی وفاقی کابینہ نے عام انتخابات 2004 میں فوج، رینجرز اور دوسری سول آرمڈ فورسز لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کے دوران فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک ریسپانس فورس ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ کابینہ اجلاس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR اصلاحات پر کمیٹی قائم کی گئی، جس کے سربراہ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر ہوں گی، اور یہ اور معاملات ہیں۔ باقی جو فوج کے حوالے سے جو بڑا فیصلہ ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے، وہ فوج کی تعیناتی کا کیا گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت کو، وزارت داخلہ کو متعدد خطوط لکھے، 1 سے زیادہ خطوط لکھے ہیں کہ فوج کی تعیناتی ضروری ہے، کیونکہ امن و امان کے حالات اچھے نہیں ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد پوری نہیں ہے، ہر صوبہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کمی کا سامنا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا، جتنے حالات خراب ہیں۔ تو ان حالات میں الیکشن ہونے تو جا رہے ہیں، لیکن انتظامات اپنے طریقے سے جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، الیکشن کمیشن اور جو ادارے ہیں سیکیورٹی فورسز کے، سیکیورٹی کے ادارے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے دن بھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔